کے بارے میں ایک وظیفہ بتاؤں گی۔ یعنی کہ اگر کچھ بچوں کا دماغ کمزور ہے، ان کو کوئی سبق جلدی یاد نہیں ہوتا، کوئی چیز جلدی ذہن نشین نہیں ہوتی، تو آج میں آپ سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کا نام کہہ لیں یا قرآن کریم کے ایک ورڈ کہہ لیں، ایک لفظ کہہ لیں، کہ ایک ایسا لفظ بتاؤں گی جس کے پڑھنے سے آپ کے جو دماغ ہے وہ تیز ہو جائے گا، کمپیوٹر کی طرح آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، بچوں کو سبق جلدی یاد ہونے لگ جائے گا۔ تو آج میں آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اس بارے میں بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے اپنے چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو یہ جو آج کا وظیفہ ہے وہ بچوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بڑوں کے لیے، یعنی کہ جنہیں کوئی بات جلدی یاد نہ ہوتی ہو، باتیں بھول جاتی ہوں یا سبق بچوں کو یاد نہ ہوتا ہو جلدی، تو اس کے لیے آج میں آپ سب کو وظیفہ بتاؤں گی۔ تو اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے، جیسا کہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے، کوئی آیت پڑھنی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ ایون اگر آپ دعا بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح جیسے آپ لوگوں نے کوئی وظیفہ شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ تو لازمی آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ آپ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور 115 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، یعنی کہ وہ لفظ کیا ہے؟ یا کریم۔ اس لفظ کو آپ لوگوں نے 115 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر اس لفظ کو آپ نے 115 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو ماں باپ انہیں پڑھ کر دے دیں، کوئی بڑا پڑھ کر پانی پر دم کر کر انہیں پلا دے۔ تو اس طرح جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، جب تک آپ کے بچوں کا ذہن نہیں کھل جاتا، تب تک آپ یہ وظیفہ اپنا جاری رکھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ وظیفہ جلد کام کرے گا اور آپ کے بچوں کا ذہن تیز ہو جائے گا کمپیوٹر کی طرح۔